الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جنت کا پھول سید کونین کے لیے یعنی سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صرف چومتے نہیں تھے بلکہ سونگھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شہزادوں کو سونگھتے کیوں ہیں؟ نواسوں سے محبت ہوتی ہے تو چوما جاتا ہے، سونگھا نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے دونوں جنتی پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں جنت کا پھول سید کونین کے لیے اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ تو اجالا حسین ہے، سرکار ہیں چراغ تو اجالا حسین ہے۔ ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور اس وقت جو سوال پوری دنیا کے ذہن و قلوب میں بڑھ رہے ہیں کہ آنے والے اوقات میں کیا ہوگا، اور خاص کر کے اونا نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ بات نشر کی جا رہی ہے ماہ محرم الحرام شریف کو لے کر کہ ہم اور آپ جو مجالس سجاتے تھے یا محفلیں سجاتے تھے تو وہ برسر عام منانے کی ممانعت کر دی گئی ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کبھی تصور نہیں آنا چاہیے کہ اگر ایک سال ذکر حسین نہیں ہوا تو کیا لوگ دنیا امام حسین کو بھلا دے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو جنت میں بھی فرشتے اگر کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اسے مولا حسین کہتے ہیں، اور کائنات جب تک باقی رہے گی تب تک ذکر حسین ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی لوگ یہ دیکھیں گے کہ جنت میں کسی کا خطبہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے لیکن پنجے تنے پاک کا ذکر ضرور ہوگا۔ یعنی یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے ہیں۔ یہ حکومتیں، یہ سرکاری قانون، یہ وہ پانی میں نہیں بلبلے ہوتے ہیں، وہ پھر نکلتے ہیں پھر پھوٹ جاتے ہیں، تو ان کے قانون راتوں دن بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے دل میں ہی امام حسین کو بسانا چاہیے تاکہ ہماری سانس بھی نکلے نا تو امام حسین کے نام سے نکلیں۔ تو یہ حقیقت میں ذکر امام حسین ہے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں نا تو یہ اذان بھی ہمیں کہتی ہے کہ یہ بھی امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اگر امام حسین نہیں ہوتے تو مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی۔ آج جو ہم برسر پیکار جمعہ ادا کر رہے ہیں نا اطمینان سے، اگر میرا مولا حسین نہ ہوتا تو یہ جمعہ نہ ہوتی، یہ نمازیں نہ ہوتی، یہ قرآن نہ ہوتا، یہ ذکر رسول کی محفلیں جو صدیوں سے ہم منا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی بھی جو آج ہم جی رہے ہیں تو یہ امن بھی کسی کے قدم کے صدقے میں ہے۔
تو وہ امام حسین کے صدقے میں ہے۔ تو ہمیں سانس سانس کی دھڑکن دھڑکن میں امام حسین کو بسانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں ان کی سیرت معلوم کرنی ہوگی۔ ہم لوگ تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو دھم دھڑاکے ہوتے ہیں نا ہر محرم میں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں یہی امام حسین۔ یہ امام حسین نہیں ہے، امام حسین کچھ اور ہی ہے جس کو زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ ایک شعر ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یہ مصرع ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب مسلمان بیدار ہوگا۔ اب ہماری اور آپ کی بیداری کیا ہے وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ اس کی بیداری کے لیے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آج تک ہم امام حسین کی سیرت کو سنے ہوں گے تو یوں سنے کہ جیسے سنا ہی نہیں۔ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن کیسی ہے؟ ایسے ہی ایک بزرگ تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، اسی مسجد میں ایک مؤذن صاحب تھے، انہوں نے اذان دی، اور اذان دی نا تو کوئی نمازی آیا ہی نہیں۔ بزرگ نے اذان دی، یہ مؤذن نے، بزرگ بیٹھے تھے، کوئی آیا ہی نہیں۔ 5 منٹ ہوئی، 10 منٹ ہوئی، اب جماعت کا ٹائم ہونے مطلب بالکل قریب، تو بزرگ نے فرمایا کوئی نہیں آیا؟ کہا حضرت کوئی نہیں آیا۔ کہا ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا دوسری بار اذان دے دے۔ کتنے میں بار؟ بولو بھائی، دوسری بار۔ مؤذن نے کہا حضرت اذان تو ہو گئی۔ کہا ٹھوکنے دوسری بار یار۔ اب وہ مؤذن نے بزرگ کے کہنے پر دوسری بار ٹھوکی۔ اتنے میں کالو بھائی نے، موسیٰ بھائی نے، عثمان بھائی نے دوڑتے دوڑتے آئے۔ کہا یہ مؤذن کو کیا ہو گیا؟ 2 مرتبہ اذان ہے، 10 آدمی جمع ہو گئے۔ وہ مؤذن بھی حیرت میں، کہا حضرت پہلی بار تو اذان ہوئی تھی تو اذان نماز کے لیے ہوئی تھی، دوسری بار تو آپ کے کہنے پر ہوئی اور یہ 10 آدمی آ گئے۔ کہا جب تو نے صحیح وقت پر اذان دے کر صحیح کام کیا تھا نا تو یہ کوئی نہیں آیا جو اس پر فرض تھا آنا واجب تھا، اور جب تو نے غلطی کر کے دوسری بار اذان دی نا میرے کہنے پر، کہا ہاں، کہا یہ تیری غلطیوں کو ٹوکنے کے لیے 10 آدمی آ گئے۔ ابھی میں جمعہ ابھی پڑھا رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں نا، مجھے کوئی کچھ نہیں بولے گا، میرے کو کچھ چاہیے بھی نہیں، لیکن ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جیسی مطلب تھوڑی مسٹیک ہوئی، مسٹیک یہ نہیں، حق بیانی سے کام لیا نا تو فوراً لوگ مطلب کمر کھجلاتے لیٹی ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ آج ہماری بھی یہی پوزیشن ہے، امام سے غلطی ہو جائیں، مؤذن سے غلطی ہو جائیں، پیر صاحب سے غلطی ہو جائیں تو ہم سب دوڑتے ہیں۔ اللہ کے لیے امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں میں نے بہت ساروں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا، بہت کم لوگ ایسے مجھے ملے جن کی زندگی میں میں نے امام حسین کی مطلب وہ عکسیں دیکھی ہے، بہت کم لوگ۔ آج ہمارے اندر یزیدیت کتنی گھسی ہوئی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب پوری دنیا دیکھ لیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں باہر ہوں اسے، ہم سب اسی صف میں ہیں جو امام حسین مقصد لے کر دنیا میں آئے تھے، اور جس مقصد کے لیے عزیز ترین جان قربان کر دی، آج مسلمان اس چیز کو فراموش کر چکا ہے، یزیدیت گرج کر چکی ہے۔ مجھے بتاؤ، اونا کے سینکڑوں گھر ایسے نہیں ہیں جہاں شرابیں بکتی ہے؟ قوم کی ایسی ہزاروں عورتیں نہیں ہیں جو معاذ اللہ زنا کے اڈے آباد کرتی ہیں؟ قوم کے ایسے سینکڑوں جوان نہیں ہیں جو جگار کھیل رہے ہیں؟ قوم کے سینکڑوں ایسے لوگ نہیں ہیں مالدار جو سود کھا رہے ہیں؟ قوم کے سینکڑوں ایسے لوگ نہیں ہیں جو بغض و حسد میں جل رہے ہیں؟ قوم کے اندر بے شمار برائیاں جو آج پنپ رہی ہے وہ حسینیت ہے؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ سراسر یزیدی کام ہے۔ ہاں، ہم نے یزیدیت کا لباس تو اپنے جسم پر اوڑھ لیا، لیکن حسینیت کا ایک ذرہ اپنی زندگی میں اپنا نہ سکے۔ داڑیاں سب کے چہرے سے آپ دیکھ لو نا، خالی ایک ایسا چہرہ گما لو اپنے آپ پر، ہم سب کے چہروں سے داڑیاں نکل رہی ہے، ہم سب سے اسلامی لباس نکل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یزیدیت ہے، اور اسی یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے۔ آج ہم اس قربانی کو بھول گئے، امام حسین کا نام سن کے خالی نعرہ لگاتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، اور ابھی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں کے قانون کے حساب سے مساجد میں اکثر و بیشتر جگہوں پر نارمل انداز میں ہوگی ضرور، لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ اب خالی مجلسوں میں نیازوں کے نام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب محبت امام حسین میں جانے کی ضرورت ہے۔ بیوقوف لوگ کچھ فیس بک پہ ادھر ادھر پہ اتنی ڈینگے مارتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہی سب سے بڑا مطلب پردھان منتری یہی ہے، جو کرے گا وہ یہی کرے گا۔ اللہ کے لیے تھوڑا ہوش کے ناخن لو۔ اب ہمیں اپنے آپ کے لیے یہ مشن تیار کرنا ہوگا جو امام حسین نے مشن تیار کیا تھا۔ بچپن سے لے کر 56-57 سال کی عمر تک انہوں نے ایسے دور دیکھے، لیکن آخری وقت میں بھی ان کے پیر کبھی ڈگمگائے نہیں، کیونکہ انہوں نے تربیت ہی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لی تھی۔ 7 سے تقریباً 6.5 یا 7 کے قریب سال حضور کے پائے، 6 مہینہ اور زیادہ حضرت سیدہ کائنات کے پائے، اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا دور دیکھا، اور اس کے بعد مولا کائنات کا ایک طویل دور دیکھا، اور 6 ماہ تک اس سے زیادہ مزید سرکار امام حسن مجتبیٰ کا دور دیکھا۔ ہر دور میں حسین ہمیشہ نرالے نظر آئے، بے مثال نظر آئے، لاجواب نظر آئے۔ آج ہم اپنی آئیڈینٹی دیکھیں نا، ہماری پہچان ہی بھلا دی گئی ہے، ہماری اور آپ کی پہچان بالکل لسٹ سے نکال دی گئی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کرنا، قوموں کے ہاتھوں سے جب زمینیں جانے لگے، اقتدار جانے لگے، وقار جانے لگے، عزتیں جانے لگے، آبروئیں جانے لگے، اب انہیں ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ہم نے حسینیت سے منہ تو نہیں پھیر لیا، کہیں حسینیت کی رحمت نے ہم سے تو منہ نہیں پھیر لیا، کہیں ہم کردار حسین سے ہٹ تو نہیں چکے۔ جس دور میں کردار حسین زندہ ہوا، یزیدیت مرتی گئی اور یزیدیت مر رہی ہے، لیکن کب؟ جب کوئی کردار حسین کی شکل میں کھڑا ہوگا تب، ورنہ ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھیں گے، اٹھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کی طبیعت کے لحاظ سے امام حسین کی زندگی کے چند گوشے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے اول ان کی ولادت بھی بڑی باکمال رہی، یعنی آپ آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ام الفضل کو خواب دکھایا، اور وہ خواب بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت ام الفضل حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت خطرناک خواب دیکھا ہے۔ چچی تھی تو فوراً عرض کیا، کہا بہت خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، چچی بیان فرمائیں۔ انہوں نے عرض کیا، حضور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت نہیں رکھتی، یعنی کہہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا، ام الفضل کوئی بات نہیں، بیان کر دو نا۔ کہا حضور میرا جگر کام نہیں کرتا۔ پتا چلا حسین جب آنے والے تھے نا تو جن کو اطلاع دی نا ان کا بھی کلیجہ دہل گیا، یعنی ایسا خواب دکھایا گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں تو خطرناک ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعبیریں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو آپ بتا دیں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ٹکڑا کاٹا گیا اور کاٹ کر کسی نے میری گود میں رکھ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو کاٹنے کی بات کی، اور اس میں سے وہ گوشت مبارک کا ٹکڑا ام الفضل کہتی کہ میری گود میں کسی نے رکھ دیا۔ بس اتنا سن لیا۔ کہا یہی خواب تھا؟ کہا ہاں۔ حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا، بہت اچھا خواب دیکھا ہے، یعنی یہ فرمایا۔ اب دیکھیں تو صحیح، پتہ یہ چلا امام حسین ام الفضل کے خواب میں یہ خواب دکھا کر قدرت یہ دکھا رہی ہے، حسینی بننے کے لیے پہلے خطرہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ دو ہاتھ مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حق بیان کرنا ہونا تو پھر حسینی جذبہ بھی تو چاہیے، مجلس ایسے عام نہیں ہوتی۔ امام احمد رضا کہتے ہیں ایک تقریر 100 جہادوں پر بھاری ہے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جہاد میں تو ایک ہی دشمن سامنے مقابلے میں ہوتا اور تلوار سے تلوار لڑتی ہے، لیکن جب تقریر کرنی ہوتی ہے نا تو 100 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں داروڑیا بھی بیٹھا ہوتا ہے، شرابی بھی بیٹھا ہوتا ہے، جواری بھی بیٹھا ہوتا ہے، زناخور بھی بیٹھا ہوتا ہے، بے آبرو اور باعزت سب بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب کو ببانگے دہل کچھ کہنا ہوتا ہے نا تو بڑا جگر چاہیے۔ امام حسین کی ولادت یہ بتا رہی ہے ام الفضل کو کہ تمہیں جو خواب دکھایا ہے نا یہ آنے والی نسلوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ حسین کے ساتھ ہونا تو بڑے خطروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، کہا ام الفضل تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک نور نظر پیدا ہوگا، یعنی اس کی آمد ہوگی
اور سب سے پہلے اگر کسی کی گود میں دیا جائے گا تو ام الفضل وہ تمہاری گود ہوگی، یعنی تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے جائیں گے۔ اور حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ کائنات کے یہاں سرکار امام حسین کی آمد ہوئی، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں ہو بہو جیسا رسول اللہ نے فرمایا تھا تو میری گود میں دیے گئے۔ اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے جو بات پہلے ارشاد فرمائی تھی حضرت ام الفضل نے اپنی زندگی میں ہو بہو وہ خواب کی تعبیر دیکھ لی۔ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں امام حسین کا آنا ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ پس منظر جو انہوں نے زندگی بھر گزارا، انہوں نے سب سے زیادہ جن چیزوں کو فالو کیا، خاص کر کے رسول اللہ کی سیرت کے 7 سال دیکھے تھے، لیکن اس 7 سال میں حضور نے اتنا نوازا تھا کہ اللہ اکبر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اگر صحابہ حضور کے کردار اخلاق اور سیرت اور صورت کا مشاہدہ کرنا چاہتے نا تو دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر لیتے تو رسول اللہ کی تصویر بن جاتی تھی۔ اور آپ کی والدہ کو بھی اللہ نے یہ شان دی تھی، یعنی سیدہ کائنات کے حوالے سے حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے ملتی جلتی سیرت، صورت، کردار، اخلاق، یہاں تک کہ بولنے میں، کہنے میں، کردار میں، گفتار میں، ہر لحاظ سے اگر رسول اللہ کا ہو بہو کوئی آئینہ اور کوئی نمونہ اور کوئی عکس نظر آتی تھی تو وہ سیدہ کائنات ماں خاتون جنت نظر آتی تھی۔ اب جن کے خاندان میں حضور کے عکس ہو، اب مجھے بتاؤ وہ کردار کتنی شان کا مالک رہا ہوگا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب ایسے لوگ پروان چڑھاتے ہیں نا تو پھر حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور امام حسین نے حق کا علم بلند کیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی جاؤ اور دارو لیے کے جتنے بھی اڈے ہیں تو ختم کر دو، نہیں، کم از کم اپنے قریب میں رہنے والے دارو پینے والے پڑوسی کو روکو تو صحیح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی جوے کے اڈے جا کے بند کر دو، نہیں، جس کے بارے میں معلوم ہے کم از کم اسے روکو تو صحیح، اس لیے کہ یہ بھی حسینیت ہے۔ اتنے سارے لوگ، میں تو جو مطلب آپ خود ہی اندازہ لگائیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، تحقیق شدہ بات ہے، 100% میں سے اب ہمارے پاس کما حق کہو پابندی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے والا طبقہ 1% بھی نہیں رہ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں 100 میں سے 99 نکال دو، 1% کی بات کر رہا ہوں، 1% بھی اب ہمارے پاس ایسا نہیں رہ گیا کہ جو کما حق کہو با جماعت پابندی کے ساتھ اور اس نماز کی محبت کے ساتھ پڑھتا ہو۔ ہمارے یہاں نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز جو اگلوں نے پڑھی ہم میں سے ایک طبقہ بھی ایسا نہیں پڑھ سکتا الا ماشاءاللہ اللہ جسے توفیق دے۔ اس پہ میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں۔ چند بزرگ حضرت رابعہ بصری کے پاس آئے، بات چیت ہونے لگی اللہ کی عبادت پر۔ جب اللہ کی عبادت پر بات آئی نا تو فرمایا آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بزرگ نے کہا جنت کا بڑا شوق ہے، جنت میں جانا ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو کہا دوزخ کا بڑا تذکرہ سنا، بڑی بھیانک چیز ہے، اس میں جانے سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ رابعہ فرماتی ہیں ایسا کام کر رہے ہو یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ کہا تو؟ کہا یہ سودا ہو سکتا ہے، یعنی سودا بازی ہے، عبادت کر کے جنت حاصل کرنی ہے، عبادت کر کے جہنم سے بچنا ہے۔ تو یہ تو سودا ہوا کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جنت ملے، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤں، یہ سودا ہوا، عبادت نہیں ہوئی۔ اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگ کی میں بات کر رہا ہوں جس میں امام حسن بصری، سفیان ثوری، ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ وہ دونوں بزرگ چہرہ تکتے رہ گئے، کہا رابعہ آپ بھی تو بتا دیں کہ آپ بھی تو عبادت کرتی ہے رات بھر، 5 وقت کی جو پڑھتی ہے وہ تو پڑھتی ہے، رات پر آپ بھی تو عبادت کرتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا میں نہ جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتی ہوں نہ دوزخ سے بچنے کے لیے۔ کہا تو؟ کہا رب کی محبت کی خاطر عبادت کرتی ہوں بس۔ اب امام حسین کی محبت کا تقاضا آپ سمجھ گئے نا میری بات، یہ نقطہ میں نے اس لیے پیش کیا۔ آج ہمارے پاس امام حسین کے لباس یا کردار والا ایک طبقہ بھی باقی نہیں رہا، 100% میں سے 99% غائب ہو گیا، 1% بھی نہیں۔ اور جو بچ گیا نا ان کے پاس وہ زبان اب باقی نہیں رہی کہ وہ کم از کم امام حسین کا صحیح کردار آپ کے سامنے پیش کر رکھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو 1442 ہجری جو ہے شروع ہو چکی ہے، اپنے آپ کو اچھے راستے پر لانے کی کوشش کیجئے، ورنہ جو دستور پہلے سے چلی آ رہی ہے نا اس پہ دھیان دیں گے نا تو کبھی ہم
ہماری آنے والی نسلیں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کامیابی کے لیے اللہ اس کے رسول نے ضابطے رکھے ہیں اور اس ضابطے پر امام حسین نے کم و بیش 55 یا 56 سالہ زندگی گزاری. آج بھی گھر گھر میں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہی اصل زندگی ہے جس میں وصال کے بعد بھی ان کی یادیں باقی رہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ نے توفیق دی. آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ جلدی تشریف لائیں. شہادت امام حسین ڈائریکٹ بیان کروں گا. یعنی اصل شہادت ہے کیا؟ ہم اور آپ جو سنتے ہیں نا وہ رسمی ہیں. رسمی سنتے سنتے ہمارے ذہن و قلوب سے یہ چیزیں دوسرے دن نہیں. میں تو کہتا ہوں جیسی نیاز کا تھالہ ختم شہادت ختم. اور دوسری رات جو 11ویں آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت میں وہ روئے بھی تھے. وہ سب کہاں گیا؟ اصل شہادت انشاءاللہ اگر حاضر رہا تو آنے والی جمعہ کو بیان کروں گا. اور آپ ضرور حاضر رہیے. اپنے دوست احباب کو بھی لائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں.